تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کی حکمت عملی ناکام۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کے پی کو حلف لینے کے لیے نامزد کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی کچھ دیر بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے مخصوص نشستوں پر منتخب 25 ارکان سے حلف لیں گے۔ گورنر کے پی نے کہا اسپیکر صوبائی اسمبلی کا مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینا افسوسناک ہے۔ بابر سلیم سواتی نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ کوشش ہے 6 سے 7 سیٹیں جیت جائیں، ہمارا ایک ایم پی اے بھی زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا آج صبح اجلاس طلب۔ اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے 24 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ اجلاس مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے لیے گورنر نے طلب کیا تھا۔ اجلاس شروع ہوا تو کورم کی نشاندہی پر اسپیکر بابر سلیم سواتی نے گنتی کروائی۔ مطلوبہ ارکان پورے نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن کی اجلاس کے دوران کے پی حکومت کے خلاف نعرے بازی، اسپیکر ڈائز کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ خیبر پختونخوا حکومت سیاسی نابالغوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسپیکر نے مخصوص ارکان سے حلف نہ لے کر صوبائی اسمبلی سے کھلواڑ کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 1.5 سال سے سینٹ میں کے پی کی نمائندگی نہیں، کہا کورم پورا نہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور 2/3 اکثریت کا دعویٰ کرنے والی حکومت کورم پورا نہ کر سکی۔ ایوان میں اقلیتوں کی نمائندگی نہیں، یہ چاہے تو مرضی کریں، سینٹ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ سرکاری دورے پر کابل پہنچ گئے۔ نائب افغان وزیر داخلہ محمد نبی عمری نے استقبال کیا۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وفاقی سیکریٹری داخلہ خرم آغا اور اعلیٰ حکام ہمراہ وزیر داخلہ کے موجود تھے۔ محسن نقوی کا دورہ کابل میں اپنے افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات کریں گے۔ اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی نے آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن 1 انفو موبائل اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا۔ آئی جی اسلام آباد اور ٹیم کے نئے اقدامات کو سراہا۔ ڈیجیٹل وال پر شہر کی مانیٹرنگ عمل کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی کی خواتین اور کمزور طبقات کی فوری مدد کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز مزید فعال بنانے کی ہدایت۔ کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ شہر قائد میں ایئرپورٹ، ملیر، گلستان جوہر، گلشن اقبال، نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں جل تھل ایک ہو گیا۔ حیدرآباد، مٹیاری، بدین، میرپور خاص، ٹنڈول اریار میں بھی برسات۔ حیدرآباد اور لاڑکانہ میں نشیبی علاقے زیریاب۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش کا امکان۔ مونسون کا سپیل آج سے 25 جولائی تک پنجاب میں خوب بادل برسائے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے 18 اضلاع میں الرٹ جاری۔ مسلسل بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے ستلج بپھر گیا۔ عارف والا کے مقام پر پانی قریبی فصلوں میں داخل۔ کشمور میں سیلابی ریلے سے کچے کے 12 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول، گنے اور مونگی سمیت دیگر فصلوں کو شدید نقصان۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ چشمہ بیراج سے آنے والا سیلابی ریلا توسا بیراج پہنچ گیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں دریائے پونچھ میں طغیانی۔ پنجاب میں رواں سال بارشوں سے تباہی، 135 افراد جاں بحق، 479 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 22 جولائی سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر کی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ منگلا ڈیم میں 49% جبکہ تربیلا میں 79% پانی موجود۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے پر آج صبح کچھ گھنٹوں کے لیے کھولے گئے، کل دوبارہ کھولا جائے گا۔ سندھ میں پیپل آئی ٹی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز آئی ٹی پروگرام کے پہلے مرحلے میں 13,000 سے زائد طلبہ کو تربیت دی گئی۔ دوسرے مرحلے کے لیے 1.4 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا۔ 35,000 طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دی جائے گی۔ جامعات کے لیے 42 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔
सिंध हुकूमत तालीम के शोबे में नई तारीख रकम करने जा रही है। भारत के सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी। आलमी निगाहें बरे सगीर पर मरकूज। सिंध तास मुआहदे पर चीन की गहरी नज़र तनाज़ा बालाई ममालिक के लिए इंतबा बन गया। बरतानवी लॉर्ड्स ने मुतनब्बे करते हुए कहा, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। बरतानवी लॉर्ड्स का सिंध तास मुआहदे की फौरी बहाली पर जोर, मुज़ाकरात की अपील भी कर दी। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 12 लापता। ज्यादातर अमवात जनूबी काउंटी सेंचयोंग में हुई। भारत के शहर अजमेर में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 2 रोज से जारी बारिश से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा फ़ाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान की एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की खबरों पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा, ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गई थीं। अगर ईरान चाहेगा तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। एआई कंपनी एस्ट्रोनोमर के सीईओ मुस्ताफी हो गए। एंडी बायरन ने इस्तीफा एचआर हेड क्रिस्टिन किबिट के साथ डांस वीडियो मंजर आम पर आने पर दिया। वीडियो में एंडी बायरन को क्रिस्टिन किबिट एक दूसरे के साथ बहुत बेतकल्लुफ अंदाज में देखे गए। मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर टेक फर्म ने सीईओ एंडी बायरन को छुट्टियों पर भेज दिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टी20 मैच का खेल ढाका में जारी। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा कहते हैं, मुस्बत क्रिकेट खेलने पर फोकस है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक होने वाले मैचों में पाकिस्तान ने 19 और बांग्लादेश ने 3 जीते। सियासत की बिसात हो या खेल का मैदान, शतरंज की चाल का कोई सानी नहीं। शतरंज एक ऐसा खेल जिसमें प्यादे की पहली और बादशाह की आखिरी चाल समझनी पड़ती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शतरंज का दिन मनाया जा रहा है। मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह ब्रूस ली को बिछड़े 52 बरस बीत गए। ब्रूस ली का फन आज भी जिंदा। एंटर द ड्रैगन और फिस्ट ऑफ फ्यूरी जैसी फिल्में देने वाले अदाकार ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में जहाने फानी से कूच कर गए। और माजी का खतरनाक कातिल अपने घर पर हमले के बाद दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म नोबडी 2 की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।